تو حضرت امام مہدی نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی اور کرنی ہی چاہیے سی. تو فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ آ گئے ہیں تو آپ نماز پڑھیں. اللہ اکبر. اے دنیا والو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر جس پیغمبروں کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے امام مہدی، یہ شرف تمہارا ہے اس مصلی پر کھڑے ہونے کا. یہ نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. اللہ اکبر. اب میرے دل کی بھی بات سن لیجئے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس ممبر مصلی کو کمزور نہ سمجھا جائے. یہ پیغمبروں کی وراثت ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے یہ ممبر مصلی دیا ہے علماء کو. یہ کسی کی جگیر نہیں. مکان، دکانیں، زمینہ، فیکٹریاں آپ کی جگیر ہو سکتی ہیں. یہ ممبر مصلی کسی کی جگیر نہیں، یہ اللہ کی جگیر ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کو دیا ہے جو اس مصلی کے ممبر اور مصلی کے وارث ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اگلی بات سنیں. یہ ممبر مصلی اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. پھر اس کے بعد اب 14 صدیاں، پھر اسی طرح قرب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہا ہے اماموں کو، رتبہ دے رہا ہے، عزت دے رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس وقت کہتا کہ اے میرے عیسیٰ پیغمبر، آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. امام مہدی پیغمبر نہیں ہے گے، کوئی رسول نہیں ہے گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. لیکن چاہتے تو حضرت امام مہدی کو پیچھے کھڑا کیا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے مصلی پر کھڑے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی امام کو رتبہ دینا تھا نا، کیونکہ ساری زندگی محبوب کے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا، حدیث سنایا. تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے قریب اللہ اماموں کو رتبہ دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اماموں، دنیا کے اماموں جن کے سپرد میں ممبر مصلی کیا ہے، اگر کوئی لوگ تمہاری عزت کریں یا نہ کریں، لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، لوگ آپ سے تعاون کریں یا نہ کریں، مجھے رب ہوگنے کی قسم ہے، میں رب قرب قیامت کے قریب بھی اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس رسول کو جس کو میں نے انجیل دی ہے، جس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا ہے، جس پیغمبر کو میں نے آسمانوں پر زندہ رکھا ہے، اس پیغمبر کو ایک وقت کے امام کے پیچھے کھڑا کر کے کہوں گا کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ تاکہ دنیا کے اماموں کو عزت مل جائے. اے دنیا کے اماموں، گھبرانا نہیں. دنیا آپ کی عزت کرے یا نہ کرے، اللہ کے ہاں آپ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی امام، یہی علماء، یہی دین دے خدمت کرن والے، دین دے خادم، یہ ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے جو لوگ ان اماموں کی عزت کرتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے، تعاون کرتے ہوں گے. اس لیے ہم اماموں کو ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے نا، ہمارے اندر وہ سوچ نہیں ہے جو سوچ ہمیں قرآن حدیث دے رہا ہے. لیکن ہم اپنی کم عقل سے، کم سوچ سے بس سوچتے ہیں مولوی ایسے، مولوی ویسے، مولوی یہ کرتے ہیں، امام یہ کرتے ہیں، خطیب یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں. کرنے دو، یہ ان کا معاملہ ہے. ہر انسان کے ساتھ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ہر انسان کے ساتھ. یہ اگر کوئی علماء غلط ہے، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو غلط ہے، میں سب کو ٹھیک نہیں کہتا، لیکن اگر ان کا معاملہ غلط ہے تو ان کو اللہ کے سپرد کر دیں. میں کون ہوتا ہوں کہ علماء کے بارے یا آپ کے بارے سوچوں آپ ایسے ہیں ویسے ہیں؟ بھائی نہیں. اگر ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو ہم کسی کے بارے برا بھی نہ سوچیں. مر جائیں گے، اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے، کون ہمارا تعاون دے گا؟ آج تو ہمیں چودھری کہتے گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان مولویوں کے پیچھے لگو. فلاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا. اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوو گے؟ ہم ساری زندگی ان مولویوں کی، ان اماموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی ایسا میرا
میرا نمازی، ایسا میرا مقتدی۔ اگر ہمارے اندر کسی علماء کے بارے میں ایسی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنے دلوں سے نکال دیں، دماغ سے نکال دیں۔ ہر کسی کا اپنا فعل ہے، ہمارا حق بنتا ہے علماء کی عزت کریں۔ علماء کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ ساری رات عشاء کی نماز پڑھ کر نفل پڑھتے رہیں، یعنی کہ ساری رات نفل پڑھتے رہیں، امام آپ کے ساتھ لیٹا رہے، سکون سے نیند کرتا رہے، کھراٹے مارتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساری رات نفلوں سے امام کا، خطیب کا، عالم کا سونا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے آپ یار، جس کا اللہ تعالیٰ جس کو اتنا مقام دے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت دے، ہم ان کی عزت میں کمی لائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا برا کام ہے۔ تو شریعت کا یہی حکم ہے۔ حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے یعنی کہ آ کر نماز پڑھیں گے، ایک نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ سارا منصب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جائے گا۔